کفر کی سازشیں ہم کریں گے ختم۔ جادو اور جنات کا ایک اثر تو وہ ہوتا ہے جو بیداری میں ہوتا ہے، ایک اثر وہ ہوتا ہے جو نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ بیداری کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بہت کچھ عرض کریں گے۔ آج ہمارا ارادہ ہے نیند کے اندر جو پریشانی لاحق ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں، اور یہ عمل انشاءاللہ بیداری کے اندر بھی فائدہ مند ہوگا۔ نیند کے اندر یہ ہوتا ہے جب جنات اور جادو کی وجہ سے پوری طرح انسان ان کی جکڑ میں نہیں آتا، ان کے تسلط میں نہیں آتا، تو اس بیچارے کی نیند خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اکثر ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، نیند اس کی اچاٹ ہو جاتی ہے، جھٹکے کے ساتھ گھبرا کر وہ بیدار ہو جاتا ہے، بار بار اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ نیند کی وجہ سے جو دماغ میں تر و تازگی پیدا ہونی چاہیے تھی، جسم کے اندر تازگی آنی چاہیے تھی، وہ نہیں آتی۔ جسم جب اٹھتا ہے مرجھایا ہوا، جسم انتہائی غفلت زدہ، سستی والا، کسی کام کو پھر اس کا دل نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کی تو نیند میں عزتیں بھی خراب ہوتی ہیں، وہ بھی ان کے لیے بڑی پریشانی کی ایک وجہ ہے، پریشانی کا ایک بڑا سبب ہے کہ شیطانی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ اس کے پیچھے ہوتی ہیں، اس کو پریشان کرتی ہیں، جس سے ان لوگوں کے اوپر غسل بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو یعنی نیند ایک آرام کی چیز ہے، مگر ان کے لیے ایک بڑی مصیبت سے کم نہیں ہے، جس سے ان کی صحت دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر کسی کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ نیند سے انہیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، تھکے ہوئے ہیں، دل کرتا ہے کہ آرام کرے، تو نیند میں چونکہ سکون نہیں ہے، نیند میں پریشانی ہے، اس لیے وہ نیند سے بھاگتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ عزت کے حوالے سے بھی پریشانی ہوتی ہے، اور خواب انتہائی پریشان کن بساغات ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے موت واقع ہو جائے گی۔ کسی اونچی جگہ سے گر رہا ہے، یا کسی بہت گہرے پانی کے اندر گر رہا ہے، یا کسی بہت بند پیپ کے اندر اسے دھکیلا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ کی پناہ، اللہ ہر کسی کی حفاظت فرمائے۔ ایسی ایسی پریشان کن چیزیں نیند میں وہ دیکھتا ہے، جسے بیان کرتے ہوئے بھی روکے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، زیادہ اس لیے بھی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کچھ باتیں زبان پہ لانا اچھا نہیں لگ رہا اس محفل کے اندر۔ تو خلاصہ یہ کہ ایسا علاج بتلا رہا ہوں جو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس پریشانی سے بھی نجات عطا فرمائیں گے، اور بیداری کے اندر بھی اللہ رب العزت ہر قسم کے دشمن سے، ہر قسم کے شر سے، اور ہر قسم کے شریر جن کی شرارت سے اور سفلی عمل جادو سے بھی اللہ رب العزت محفوظ فرمائیں گے۔ عمل انتہائی مختصر ہے، اور اس کے لیے اگر آپ اجازت لے لیں تو انشاءاللہ العظیم اثر بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اگر اجازت نہیں بھی لیتے تو عمومی اجازت جو ہے وہ میری طرف سے ہر کسی کو ہے۔ جو خصوصی اجازت لینا چاہے تو علیحدہ سے رابطہ کر کے خصوصی اجازت بھی لے سکتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 300 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کام کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ یہ جنات کے لیے ایک بڑے
ایٹم بم سے کم نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 21 دفعہ سورۃ الفلق کو پڑھنا ہے اور 21 دفعہ سورۃ الناس کو پڑھنا ہے. تو یہ انتہائی مختصر سا عمل ہے. اپنی نیندوں کو خراب کرنے کی بجائے آپ اس روحانی عمل کی طرف اپنی توجہ ضرور مبذول کریں. تھوڑی سی تنگی ہے، مشکل لگے گا آپ کو شروع میں، انشاءاللہ العظیم اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کے نتائج وہ مرتب ہوں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے، اور پھر اس عمل کی جو برکات ہیں وہ زندگی میں سکون کی صورت میں ظاہر ہوں گی. اب دعا کیجئے اللہ رب العزت جس چیز کے بارے میں نے بتلایا ہے، اس موذی بیماری، اس موذی جادو اور جنات کے اثر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پیسوں کو زیر خاک ملا دیں گے ہم.